بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق دے دیا جائے تو بہت سے لوگ دوسروں کے خون اور ان کے اموال پر دعویٰ کرنے لگیں گے، لیکن قسم مدعا علیہ پر ہے۔ دوستو، جس طرح شریعت مطہرہ نے ہر معاملہ میں تفصیلی رہنمائی کی ہے، بالکل ایسے ہی قضاء و فیصلے کے معاملہ میں بھی شریعت نے مکمل رہنمائی کی ہے۔ لہذا بیان کیا گیا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، مدعی کی ذمہ داری کیا ہے اور مدعا علیہ کی ذمہ داری کیا۔ چنانچہ جامع ترمذی میں فرمایا، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ، گواہ قائم کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ گواہ قائم نہ کر سکے تو قسم اٹھانا مدعا علیہ کی ذمہ داری۔ جیسا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس سے 1,00,000 روپے لینا ہے، تو فیصلہ کرنے والا قاضی اس سے یہ سوال کرے گا کہ آپ گواہ قائم کیجئے جو اس وقت موجود ہوں جس وقت آپ نے اس کو 1,00,000 روپے دیا تھا۔ تو اب یہ گواہ قائم کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اگر مدعی گواہ قائم کر پائے تو ٹھیک، وگرنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدعی کہے جی میں نے اس سے 1,00,000 روپے لینا ہے، آپ مجھ سے قسم لے لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے ذمے ہے گواہ قائم کرنا۔ یہ گواہ قائم کر پایا تو ٹھیک، نہیں تو مدعا علیہ کے ذمہ ہے قسم، مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، اس کو کہا جائے گا آپ قسم اٹھائیں۔ اگر مدعا علیہ قسم دے دیتا ہے تو مدعی کا دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت نے فیصلوں کے معاملہ میں ہر طرح کی مکمل رہنمائی کر دی ہے۔ اگر کوئی آدمی شریعت کے ان اصولوں اور ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دونوں طرف کی بات کو سنے اور جس کے ذمہ جو کام ہے وہ کروائے، مدعی کے ذمہ گواہ قائم کرنا ہے، اگر وہ نہیں کر پایا تو مدعا علیہ کے ذمہ قسم اٹھانا ہے، اگر مدعا علیہ قسم اٹھا دے تو مدعی کا دعویٰ ختم، اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا تو پھر دعویٰ ثابت ہو جائے گا، مدعا علیہ سے کہا جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کی رقم ادا کر دیجیے۔ اس لیے ہم فیصلہ کرنے والوں کو، بھلے وہ عدلیہ میں ہیں یا عام لوگوں کے پاس بھی اگر کوئی فیصلہ آئے تو شریعت مطہرہ کے ان خوبصورت اصولوں کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔